لوگ ہیں جن کو آسانی سے بہکایا اور بہلایا جا سکتا ہے، ڈرایا اور لالچ دیا جا سکتا ہے۔ اس دیش کو بچائیے، خدا کے لیے ہمت سے آگے بڑھیے۔ اس دیش سے ہمیں پیار ہے۔ میں نے اسلامک یونیورسٹی آف مدینہ میں پی ایچ ڈی کیا، اور وہاں سعودی عربیہ کا ایک قانون تھا اور ابھی بھی ہے کہ اسلامک یونیورسٹی آف مدینہ میں جو شخص فارغ ہوگا اس کو سعودی عرب میں جاب نہیں مل سکتا۔ لیکن مجھے خبر میں نہیں تھی، مجھے جس دن ڈگری ملی اس کے نیکسٹ ڈے میں رجسٹرار آفس میں گیا اور رجسٹرار صاحب سے اپلیکیشن دی ان کو کہ میں فارغ ہو گیا، میری پڑھائی پوری ہو گئی، آئی وانٹ ٹو گو بیک ہوم، میرے ڈاکومنٹس جو ٹریول ڈاکومنٹس ہیں وہ تیار کر دیجیے۔ تو رجسٹرار بہت ہی خوش اخلاق انسان تھا، کہنے لگا کیا تمہارا دماغ صحیح ہے؟ کل تم کو ڈگری ایوارڈ ہوئی ہے اور آج تم واپس جانے کی بات کر رہے ہیں؟ ارے اطمینان سے رہو، ریلیکس کرو، کوئی جلدی نہیں ہے۔ تمہارا ویزا جو ہے وہ ایکسٹینڈ کرنا میری ذمہ داری ہے اور میں کل ہی اس کو فارورڈ کر دوں گا۔ میں نے کہا میں اسی لیے آیا ہوں، مجھے آپ ٹریول ڈاکومنٹس تیار کر دیجئے، مجھے واپس جانا ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں آفس میں تو بیزی ہوں، تم آج شام کو میرے گھر پر آؤ، میں تم کو کچھ سمجھاؤں گا۔ اس نے مجھے اپنے گھر پہ بلایا اور اس نے کہا میں اپنی نوکری کو خطرے میں ڈال کر تم کو ایک راز کی بات بتانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ تم اتنے بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہو کہ شروع سے آخر تک تم نے پوری یونیورسٹی میں ٹاپ کیا ہے، اور ریسرچ اسٹیج میں یہ تو مجھے 2 دن کے بعد معلوم ہوا کہ میں نے صرف اپنی یونیورسٹی میں ٹاپ نہیں کیا بلکہ پورے گلف کی 20 یونیورسٹیز میں ہی میں نے ٹاپ کیا، اور اس طرح ہمارے ملک کا نام روشن ہوا تھا، ہماری استاذوں کا نام روشن ہوا تھا۔ تو اس نے گھر پہ بلا کے مجھے کھانا کھلا کر یہ کہا کہ دیکھو یہ مجھے تم کو بتانا نہیں چاہیے تھا، لیکن یونیورسٹی تم کو چھوڑنا نہیں چاہتی۔ اکیڈمک کاؤنسل کی جو پرسوں کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں یہ طے ہوا ہے کہ تم کو جانے نہیں دیا جائے گا، یہیں تم کو ایز اسسٹنٹ پروفیسر اپوائنٹ کیا جائے گا یا ایز لیکچرر اپوائنٹ کیا جائے گا، اور اس کے لیے آج ہی ایک لیٹر سعودی گورنمنٹ کو، جو وہاں کے چانسلر تھے اس وقت کراؤن پرنس فہد تھے، وہ ہماری یونیورسٹی کے چانسلر تھے، تو ہمارے وائس چانسلر نے ان کو یونیورسٹی کی طرف سے ایک پروپوزل بھیجا ہے کہ اس لڑکے کو ایگزیم کر دیا جائے، ہم اس لڑکے کو یہیں پر رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ قرآن کا اس سے اچھا انٹرپریٹیشن کرنے والا کوئی ٹیچر ہم کو نہیں مل پائے گا۔ تو میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور خاموش ہو گیا۔ اس نے کہا تم نے کوئی خوشی کا اظہار نہیں کیا، تھینک یو بھی نہیں کہا۔ میں نے کہا نہیں، میں تو اب کل یہ سوچتا ہوں آپ میری بات نہیں مان رہے ہو تو میں کل وائس چانسلر کے آفس جاؤں گا اور ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے ٹریول ڈاکومنٹس تیار کر دیا جائیں۔ میں ایک دن بھی یہاں مزید نہیں رہنا چاہتا، مجھے واپس جانا ہے۔ میں وی سی کے آفس گیا اور ان سے بات چھیڑی کہ میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ میں نے رجسٹرار صاحب سے ریکویسٹ کی تھی مگر وہ راضی نہیں ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی کچھ دن رکو۔ تو وی سی صاحب مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ تم آج شام کو کھانا میرے ساتھ کھانا۔ تو فائدہ تو یہ ہوا کہ 2 اچھے کھانے مل گئے۔ تو اگلے دن پھر وائس چانسلر صاحب کے گھر گیا میں، بہت شاندار دعوت کی انہوں نے، اور وہاں انہوں نے بہت ہی کانفیڈینشلی مجھے بتایا کہ دیکھو تمہارے لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، تمہیں واپس نہیں جانا، تم کو یہیں رہ کر سروس کرنی ہے۔ اور اس وقت کی کرنسی کے لحاظ سے مجھے تقریباً 12 لاکھ انڈین روپیز کی سیلری منتھلی ملنے والی تھی، گاڑی ملنے والی تھی، ایک بنگلہ ملنے والا تھا۔ تو میں نے ان سے درخواست کی کہ دیکھیے آپ بھی میرے بڑے ہیں اور میرے والد ماجد حضرت مولانا محمد منظور نعمانی بھی بڑے ہیں،
اور میرے دوسرے مربی اور مرشد حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی بھی میرے بڑے ہیں. آپ تینوں آپس میں بات کر لیجئے, مشورہ کر لیجئے, جو فیصلہ آپ کریں گے میں مانوں گا. میری اپنی کوئی رائے نہیں ہے, میں اپنے بڑوں کی ہر بات پر عمل کرتا ہوں. انہوں نے کہا میری بات کل تم صبح آفس میں آنا, وہاں سے فون ملا کر میری بات اپنے والد صاحب سے کرا دینا. وہ بہت اچھی طرح جانتے تھے, بہت ریسپیکٹ کرتے تھے. میں نیکسٹ مارننگ ان کے آفس میں گیا اور انہوں نے میرے والد سے بات کرائی. میری والد نے ان کی بات سنی اور شکریہ ادا کیا اور یہ کہا کہ میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ فرسٹ اویلیبل فلائٹ سے سجاد کو بھیج دیجیے, پہلی فلائٹ سے بھیج دیجیے, میں یہاں انتظار کر رہا ہوں. انہوں نے پھر اصرار کیا تو انہوں نے کہا دیکھیے, جب پاکستان بنا تھا تو پاکستان کے علماء نے بہت چاہا تھا کہ ہم لوگ پاکستان شفٹ ہو جائیں, یہاں تک کہ جب پاکستانی کانسٹیٹیوشن ڈرافٹنگ کمیٹی بنی جس کے صدر تھے علامہ سید سلیمان ندوی, تو اس وقت انہوں نے بھی یہ چاہا کہ میں کم سے کم میں محمد منظور نعمانی وہ پاکستان جاؤں, اس لیے کہ میرے والد اسلامک لا کے دنیا کے بہت بڑے اسکالر تھے. تو پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے پنڈت جواہر لال نہرو کو لیٹر آیا, فون آیا پرائم منسٹر لیاقت علی خان آف پاکستان کا. وہ یہ کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ مولانا منظور نعمانی پاکستان آ جائیں, اس لیے ہماری بات تو وہ نہیں مان رہے. نہرو جی آپ ذرا ان سے ہماری طرف سے سفارش کر دیجئے کہ وہ پاکستان آ جائیں. آپ کو یقین نہیں آئے گا شاید کہ نہرو جی اتنا ادب کرتے تھے میرے والد صاحب کا کہ وہ فون پر نہیں بات کی. انہوں نے وہ لکھنؤ آئے, آ کر والد صاحب سے ملاقات کی اور یہ پورا پیغام پہنچایا اور کہا آپ اگر پاکستان جانا چاہتے ہیں تو میں پورا انتظام کروں گا, سرکاری اسٹیٹ ایئر کرافٹ آپ کی پوری فیملی کو لے کر جائے گا اور جو آپ کی پوری لائبریری ہے یہ بھی ہم شفٹ کریں گے, لیکن میری پرسنل درخواست یہ ہے کہ آپ بھارت نہ چھوڑیں. والد صاحب نے کہا نہرو جی آپ مطمئن رہیے اور لیاقت علی خان صاحب کو جواب دے دیجئے کہ میرے کہنے کے باوجود محمد منظور نعمانی بھارت چھوڑنے کو تیار نہیں. آج ہمیں کہا جاتا ہے کہ تم بھارت چھوڑو. آج 9 اگست ہے, 9 اگست کو کوئٹ انڈیا تحریک چلی تھی گاندھی جی کی قیادت میں. آج اس 9 اگست کو ہم فیسسٹ کمیونل فورسز سے آپ کے مادھیم سے یہ کہنا چاہتے ہیں کوئٹ انڈیا.